بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحویل قبلہ کے حوالے سے کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جہات کا مالک ہے اور اللہ تبارک و تعالی کسی ایک جہت میں مقید نہیں ہے. تو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بھی فرمایا کہ للہ المشرق والمغرب، اس سے پہلے بھی گزرا ہے کہ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. جس طرف بھی رخ کرو گے وہاں اللہ تبارک و تعالی کو پاؤ گے. تو اللہ کسی ایک رخ میں مقید نہیں ہے بلکہ اللہ ہر جگہ ہے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے تو پھر کسی ایک رخ کو مسلمانوں کے لیے کیوں متعین کیا گیا؟ کیوں یہ حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے؟ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرف ہے، لہٰذا انسان جس طرف بھی چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے. تو ایک جگہ کی تعین کیوں کی گئی؟ ایک رخ کی تعین کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جو عبادتیں دی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک ہے انفرادی عبادت اور دوسری ہے اجتماعی عبادت. انفرادی عبادت جیسے ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن کریم ہے، روزہ ہے، اور دوسری انفرادی عبادات ہیں. تو وہ انسان انفرادی طور پر ادا کرنے کا مکلف ہے، اعلان کرنے کا، اجتماع منعقد کرنے کا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ انفرادی عبادت ہے. دوسری قسم کی عبادات ہیں اجتماعی عبادات، جیسے نماز ایک اجتماعی عبادت ہے، حج ایک اجتماعی عبادت ہے. تو ان اجتماعی عبادات میں صرف عبادت ہی مقصود نہیں ہے بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے مطالبہ ہے ایک اجتماعیت کا اور ایک اتفاق اور اتحاد کا کے مظاہرہ کرنے کا، کہ ان عبادات میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم باہم اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرو حج میں، نماز میں. تو اسی لیے نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر نماز ادا کر لی جائے مسجد میں، ایک امام کی حرکات کی اتباع کی جائے. وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، وہ سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں جاؤ. تو یہ ایک اجتماعیت کا پیغام دینا تھا. پھر اجتماعیت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اختیاری اعمال کو اختیار کرنے کا حکم دیا، غیر اختیاری چیزوں کو نقطۂ اجتماعیت قرار نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے اجتماعیت کا، اتفاق اور اتحاد کا ایک نقطہ متعین کیا، اور اس نقطے کی تعیین میں دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح یا دیگر اقوام کی طرح
کسی غیر اختیاری چیز کو نقطہ مقرر نہیں کیا۔ جس طرح بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے مذاہب نے اپنے لیے نقطۂ وحدت قوم اور نسل کو قرار دے دیا، کسی نے اپنے لیے نقطۂ وحدت رنگ کو قرار دے دیا، زبان کو قرار دے دیا، کسی نے وطن کو اور جغرافیائی حدود کو اپنے لیے نقطۂ وحدت قرار دے دیا۔ لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں نقطۂ وحدت کے بجائے مزید انسانوں کو تقسیم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس سے تو انسان اور بھی زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں کہ ایک بولی بولنے والا ہے تو وہ الگ ایک وہ ہے جماعت ہے، دوسری کوئی اور بولی بول رہا ہے تو ایک الگ جماعت ہے۔ دنیا میں ہزاروں اس طرح سے لوگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ میں اگر اردو بول رہا ہوں اور انگلینڈ میں رہنے والا کوئی شخص اگر انگریزی بول رہا ہے تو یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے۔ یا اگر میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اور وہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے یا انگلستان میں پیدا ہوا ہے یا افریقہ میں پیدا ہوا ہے، یا کوئی کالا پیدا ہوا ہے، کوئی گورا پیدا ہوا ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان محنت کر کے حاصل کر لے۔ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میں محنت کر کے اپنے آپ کو انگلستان میں پیدا کرنے والا بنا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں ہوا ہوں تو یہیں پر پیدائش میری لکھی جائے گی اور یہی شمار کیا جائے گا۔ شریعت نے نقطۂ وحدت ایک تو کسی ایسی چیز کو قرار نہیں دیا کہ جو اجتماعیت کو ثابت نہ کر سکے، نیز ایسی چیز کو نقطۂ وحدت قرار نہیں دیا کہ جو غیر اختیاری ہو، بلکہ شریعت نے انسان کے لیے اتحاد اور اتفاق کے لیے جو نقطہ مقرر کیا ہے وہ انسان کے فکر، خیال اور عقیدے کو بنا دی کہ انسان فکری اعتبار سے اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے اگر ایک نقطے پر ہیں تو وہ ایک جماعت، اگر ان کا فکر، ان کا خیال، ان کا عقیدہ الگ ہے تو ایک الگ جماعت۔ اور اسلام نے فکر اور عقیدہ اور خیال یہ دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی، دنیا میں ایک اللہ کو ماننا، ایک خدا کو ماننا، اس کی دعوت دی۔ تو اب یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ اس پر دنیا جہاں کے لوگ متفق ہو سکتے ہیں، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بر صغیر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ عجم، سارے لوگ اس ایک نقطے پر متحد ہو سکتے ہیں اور متفق ہو سکتے ہیں۔ تو شریعت نے یہ ایک نقطہ دیا کہ فکر اور خیال، کہ اگر فکر کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ایک شخص میرے ساتھ متحد ہے تو میں اور وہ ایک، چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہے، چاہے وہ افغانستان کا رہنے والا ہے یا کسی اور ملک کے رہنے والا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے کے سارے مؤمنین یہ بھائی بھائی۔ یہ سرحدات، یہ جغرافیائی حدود، یہ مسلمانوں کو تقسیم نہیں کر سکتی، اور نہ ان چیزوں کو مسلمان آپس میں تقسیم کے لیے کوئی وہ نقطہ بنا سکتے ہیں کہ وہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو تقسیم کریں۔ مسلمانوں کے ہاں، قرآن و سنت کے ہاں اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے کہ آپ رنگ نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پر اور وطنیت کی بنیاد پر تقسیم ہو۔ اس کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ جہاں پر بھی ہو، دنیا کے جس کونے پر بھی ہو۔ تو یہ شریعت نے نقطۂ وحدت قرار دے دیا ہے۔ تو اس نقطۂ وحدت کے عملی مظاہر کے طور پر بھی شریعت نے جو اجتماعیت کا جو تصور دیا ہے، اس میں بھی شریعت نے اس بات کا خیال رکھا ہے
کہ وہ ہر ایک کے لیے آسان ہو اور ہر ایک کا حاصل کرنا اس کا ممکن ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذاہب نے اپنے مذہب کے لیے خاص قسم کا لباس متعین کیا ہوا ہوتا ہے، یونیفارم متعین کیا ہوتا ہے۔ جیسے بدھ مت کو ہم دیکھتے ہیں، بڈھسٹ کو ہم دیکھتے ہیں، جو روحانی پیشوا جن کا دلائی لاما کہلاتا ہے، جو آج کل ہندوستان میں بیٹھتا ہے دلائی لاما، تو ان کا ایک خاص لباس، وہ سر منڈواتے ہی رہتے ہیں، ان کا سر منڈا ہوا ہی ہوتا ہے، اور ایک خاص لباس ہوتا ہے جن کے ایک دو چادریں قسم کی لباس ہوتا ہے، اور زرد رنگ کا ایک لباس ہوتا ہے۔ تو شریعت نے اس بات کا مسلمانوں کو پابند نہیں کیا کہ تم نے فلاں قسم کا لباس پہننا ہے، تم نے فلاں قسم کے گھر بنانے ہیں اور اس طرح کے گھروں میں رہنا ہے، کیونکہ شریعت دیکھا ہے اس بات کو کہ اسلام پوری دنیا کے لیے، مختلف جگہوں میں لوگوں کے رجحانات مختلف ہو سکتے ہیں، لوگ مختلف جگہوں میں موسم مختلف ہو سکتے ہیں، تو کسی ایک لباس کو خاص نہیں کیا کہ یہی لباس تم نے پہننا ہے، بلکہ اسلام نے صرف یہ کہا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، جو آپ کے جو ستر کو وہ کر لیں، اور لباس ایسا ہو کہ اس میں فخر نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اور اس میں کسی دوسری جنس کی مشابہت نہ ہو، اور کافروں کا شعار کی مشابہت لازم نہیں آ رہے ہو۔ بس یہ اصول بتا دیے، اور باقی جس قسم کا لباس تم پہنو جو ان کے مطابق ہو، اور وہ لباس آپ پہن لو، چاہے سفید ہو، چاہے کالا ہو، چاہے سلا ہوا ہو، چاہے پورا اس طرح کا ہو، جبہ نما ہو، جس طرح کا بھی ہو آپ لباس پہن لو۔ یہ کہ اس سے آپ کا ستر چھپے، دوسرا یہ کہ اس میں فخر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بیجا اسراف اس کے اندر نہ ہو، دوسری جنس کی مشابہت نہ ہو، اور کسی غیر قوم کا شعار وہ نہ ہو۔ تو یہ اس کے ایسا لباس نہ ہو، اس کے علاوہ جو لباس بھی تم پہننا چاہو پہن سکتے ہو۔ تو یہ شریعت کا ایک اسلوب ہے، ہماری شریعت اور دین کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اجتماعی عبادت کا حکم دیا تو ظاہر ہے وہاں پر فطری طور پر اس بات کا تقاضا تھا کہ نماز میں بھی کوئی ایک رخ متعین ہونا چاہیے تاکہ اجتماعیت عملی طور پر بھی دکھے۔ اللہ تو کسی رخ کی طرف نہیں، لیکن اجتماعیت عملی طور پر بھی دکھے، اس لیے کوئی ایک رخ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ایک رخ نہ ہوتا، صرف یہ کہا جاتا کہ اجتماعی طور پر آ کر نماز پڑھو، اب مسجد میں ایک کا رخ اس طرف ہے، دوسرے کا رخ اس طرف ہے، تیسرے کا اس طرف ہے، اور چوتھے کا اس طرف، تو کیا اجتماعیت کا پیغام جاتا؟ ہرگز نہ جاتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر، ظاہری طور پر اجتماعیت کو دکھلانے کے لیے حکم دے دیا کہ ہاں کعبے ایک ہی رخ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک رخ میں مقید نہیں، لیکن تم ایک رخ کی طرف نماز پڑھو تاکہ اجتماعیت کا پیغام جائے۔ اب وہ رخ کیا ہونا چاہیے، اس کی تعین بھی اللہ نے خود کی، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رخ کی تعین نہ کرتے، بندوں پر چھوڑ دے، تو اختلاف ہو جاتا۔ کوئی کہتا کہ نہیں بیت المقدس ہونا چاہیے، کوئی کہتا کہ نہیں بیت اللہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا کہ نہیں فلاں ہونا چاہیے، تو ہر ایک کا رخ پھر بدل جاتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فیصلہ کر لیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو رخ مقرر کیا ہے، اور پھر جو قبلے کے اندر تبدیلی آئی ہے، پہلے بیت اللہ، پھر بیت المقدس، پھر بیت اللہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم اس بیت المقدس کی عبادت کرتے ہو یا اس بیت اللہ کی عبادت کرتے ہو کہ اس کو ہم نے تمہارے لیے کوئی بت بنا لیا۔ یہ کوئی بت ہوتا تو کوئی ایک ہی رہتا۔ تو یہ بدلنا، اس سے بھی مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اصل بیت اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے، اصل بیت المقدس کی عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل اور مقصود یہی ہے کہ اللہ کے حکم کیا ماننا، اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا۔ جیسے آگے آیت نمبر 177 میں ہی اللہ نے فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کسی ایک خاص رخ کی طرف نماز پڑھ رہے ہو، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی مان رہے ہو، اللہ کے رسول کی مان رہے ہو،
اور یہی اسی صفحے پر اسی رکوع میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ۔ یہ قبلے کی جو تبدیلیاں ہم نے کی ہیں، اس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی نہیں مانتا۔ اصل ہے رسول اور اللہ کی اتباع کرنا کسی ایک رخ کے اندر اللہ تبارک و۔ تو غرض یہی ہے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے، کسی ایک رخ کو متعین کرنے کا، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف ہے اور ہر سمت اور ہر جہت میں ہے، لیکن کوئی ایک رخ متعین کرنے کا فلسفہ اور حکمت یہی ہے کہ تاکہ اجتماعیت کا پیغام جائے اور تشدد اور افتراق اور اختلاف کا پیغام نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا